بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک سٹوری باکس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر خانہ کعبہ کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، خانہ کعبہ کس جگہ واقع ہے، خانہ کعبہ کا طول و عرض کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے۔ آج کی ویڈیو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہونے والی ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدایا، میں یہاں زمین پر نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں خانہ کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جھاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جھاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی تھی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، جن کے نام کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی، کوہ ہرا اور طور سینا ہیں۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو 7ویں آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی کچھ اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سایہ سے کعبہ کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سایہ کی مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی گئی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ، لہٰذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا جو مثل خزانہ کے تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے 2 دروازے تھے، ایک داخل ہونے کا دروازہ اور دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ علیہ السلام کے بعد کئی دفعہ اس کی تعمیر و مرمت ہوئی اور اس میں حالات کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی 2 گنا کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1، اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر سے پرانے رقبہ میں ہی تعمیر کیا گیا۔ معزز سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اسی طرح کی اسلامی معلومات، ایمان افروز واقعات اور دلچسپ حکایات کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوری باکس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔